بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بدگمانی ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا چین و سکون رخصت ہو جاتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ تشویش و پراگندگی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب دوسروں کے بارے میں بغیر کسی معقول سبب کے غلط رائے قائم کرتا ہے تو ان کے ساتھ اختلاط اور میل جول چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ان افراد سے جن کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتا ہے سامنا ہو جائے تو وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے دل و دماغ پر ہمیشہ یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ فلاں جس کے متعلق میں بدگمان ہوں اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھوں اور اس کی برائیاں اور مفاسد میرے علم و اطلاع میں آئیں۔ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو معاملہ صرف بدگمانی تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ بے شمار گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ بدگمانی پیدا ہونے کے بعد فطری طور پر انسان اس شخص کی ٹو میں لگ جاتا ہے جس کے متعلق اس نے غلط رائے قائم کی ہے، اور اس کی خامیوں اور کوتاہیوں سے واقفیت حاصل کرنے کی فکر اس پر سوار ہو جاتی ہے، اور بڑے شوق و رغبت سے اس کی غیبت سنتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بات کر رہا ہے اور ہمارے دل میں خیال آئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ دوران گفتگو اچانک فون بند ہو جائے تو گمان ہونے لگتا ہے کہ فون قصداً بند کیا گیا ہے۔ مذاق میں کوئی بات کہہ دی گئی تو گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ بات بطور طنز کہی گئی تھی یا کسی کے کہنے پر سنائی گئی تھی۔ کسی سے اپنے بارے میں کوئی رائے سنی تو سمجھا گیا کہ اسے فلاں نے اکسایا ہوگا، یا فلاں نے چغلخوری کی ہوگی، یا فلاں نے شکایت کی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر وہ خبر جس کے متعلق کوئی صحیح علامت اور گواہی موجود نہ ہو اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے مسلمان کو ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنے کی سخت تاکید کی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے پرہیز کرے اور نہ کسی کو بدگمان ہونے کا موقع دے۔ اگر کسی کے بارے میں برے خیالات پیدا ہوں اور بدگمانی کی صورت پیدا ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی تجویز فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں میری امت کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلی چیز فال، دوسری حسد اور تیسری بدگمانی۔ سوال کیا گیا کہ ان سے کیسے بچا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسد پیدا ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو، اگر بدگمانی پیدا ہو تو عمل اس کے مطابق نہ کرو اور اس کو ذہن سے نکال دو، اگر فال ہو تو بھی فال بد کی وجہ سے عمل ترک مت کرو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئی۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے تو 2 انصاری آدمی وہاں سے گزرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ صفیہ ہے، لیکن یہ گمان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے پاس ہے، بلکہ یہ میری ہی بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اور ان پر یہ بات شاک گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ سامعین، اکثر مواقع پر کسی نہ کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کر لینا 3 خصلتوں کے سبب ہوتا ہے جن سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ پہلی خصلت عجلت پسندی اور بے صبری، دوسری کسی کے عیوب تلاش کرنے کے لیے تجسس، تیسری یک طرفہ کسی کی برائی سننا، اور طرفین سے تحقیق کے بغیر اس پر اعتماد کر لیا۔ اخیر میں یہ بات عرض کرتا ہوں
کہ ہر مسلمان اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنی غلطیوں اور عیوب پر نظر رکھے تو اس کا دل کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے سے شرمائے گا، اس کی زبان کسی کی برائی بیان کرنے میں جھجک محسوس کرے گی، اس کے کان کسی فرد کی برائی سننے سے انکار کریں گے۔ فتنوں کے اس ماحول میں اپنے گمان کو صاف رکھنے اور سوچ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہمہ وقت اس احساس کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب امتحان میں ہیں۔ ہم سے نہ صرف اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ بغیر تحقیق دل میں راسخ ہونے والے خیالات پر بھی باس پرس ہوگی۔ ایک صالح معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی آپسی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے بچائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔